اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ہمارے آج کے درس کا عنوان بڑا مزیدار سا ہے اور اس میں صرف میرے بولنے کی جگہ نہیں ہے، ہم سب پارٹیسپینٹس کو دعوت دیتے ہیں، وہ اس دال میں تڑکا ڈال سکتے ہیں۔ یعنی اس میں آخر میں آپ لوگوں کو رائے دینے کے لیے کچھ منٹس دوں گی انشاءاللہ۔ کچھ منٹس کو اس لیے مینشن نہیں کر رہی یہ نہ میں خود ہی موضوع کو مکمل نہ کر پاؤں اس ٹائم کے فریم میں، تو پھر وہ میرے منٹس میں 10 کہہ دوں اور آخر میں 6 رہ جائیں، اس لیے کچھ منٹس تک ہی ہم باقی رہیں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے غیر اسلامی فیشن۔ انٹرسٹنگ ہے، مجھے کل ملا تو میں نے کہا بڑے عرصے کے بعد، ورنہ مجھے اکثر بڑے بور مسائل دے دیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے خیر محنت تو اس کے لیے بھی کرنی پڑی، فقہی اعتبار سے بھی اور روایات میں بعض مخصوص سٹائل آف ڈریسنگ کی مذمت کے حوالے سے بھی۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی جن کی روایات میں مذمت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی فقہی اعتبار سے حرمت ہے۔ حرمت یعنی فقہا نے اس طرح کی ڈریسنگ کو حرام قرار دیا ہے، اور میں نے اس کے 2 حصے بھی کیے ہیں آج کی گفتگو کے۔ ایک وہ غیر اسلامی فیشن جو بے پردہ خواتین کرتی ہیں، اور ایک وہ غیر اسلامی فیشن جو ہمارا بظاہر دیندار، متدین، حرام حلال کو سمجھنے والا، مدرسوں اور مجلسوں میں جانے والا اور اپنے آپ کو آتش جہنم سے سیو کرنے والا طبقہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم غیر اسلامی فیشن کی طرف جائیں اور آپ کے ساتھ کچھ چیزوں کو شیئر کریں، میں نے ایک لسٹ سی بنائی ہے۔ پہلے مجھے لگ رہا تھا اس لسٹ میں 3-4 چیزیں آئیں گی تو لسٹ جو ہے وہ لسی کی طرح بڑھتی چلی جا رہی تھی، بہت کچھ آ گیا اور بہت کچھ شاید بہت سو کو ناگوار بھی گزرے۔ اچھے مزیدار وہ فیڈ بیک کمنٹس ہوتے ہیں جو جیسے درس نیٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے نا، اس کے بعد جو امت آپ کو واٹس ایپ پر بتاتی ہے کہ آپ نے کیا پڑھا اور کسے اچھا لگا اور کسے اچھا نہیں لگا، اور ہمیں کون سی ٹینشن ہے، ہماری وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے، ہم پہنچا کر چپ چاپ یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے زینت کا بیسک کانسیپٹ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس سے پہلے جب ہم نے حجاب کی بات کی تھی اور قرآن کی سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 31 کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، کیونکہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں خداوند عز و جل مردوں سے مخاطب ہے۔ آیت نمبر 30 میں کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں وہ مردوں سے مخاطب ہے۔ پروردگار اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ صاحبان ایمان مردوں سے کہہ دو۔ 31 میں ایک اگلی آیت میں پروردگار کہتا ہے قل للمؤمنات۔ ہمارے استاد تفسیر میں کہا کرتے تھے کہ خدا اس سے پہلے کہ عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے، مرد سے کہتا ہے اس سے پہلے اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، غضوا ابصارکم، نیچے دیکھو، تم نہ دیکھو نہ وہ جو کیا ہے، وہ بسوں کے پیچھے شعر بھی لگا ہوتا ہے کہ آنکھ کا قصور ہوتا ہے بھگتنا دل کو پڑتا ہے، یہ سارے سلسلے شروع ہی ایک نگاہ سے ہوتے ہیں۔ بیچارہ نہ ہیر کو رانجھا دیکھتا، نہ وہ لیلا کو مجنو دیکھتا، نہ اتنی مصیبت تاریخ انسانیت پر آتی، اور نہ ایسے محاورے بنائے جاتے۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 31 میں پروردگار زینت کو 2 جگہ پر مینشن کرتا ہے۔ میں پھر سے آپ سے بہت پیار سے کہوں گی اس آیت کو گھر جا کے پڑھیے گا، میں اس کو سرسری سا ٹچ کروں گی، میرا موضوع اس آیت کی تفسیر بیان کرنا نہیں ہے۔ اس آیت کے حوالے سے اچھی انفارمیشن شیخ مرتضی مطہری کی کتاب حجاب فلسفہ حجاب، اور اردو میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے عورت پردے کی آغوش میں، اور ترجمہ ہوئے بھی 35 سال گزر گئے، نئی کتاب میں شیخ مرتضی کی شہادت کو بھی 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اچھی معلومات، اچھا تفسیر کا پوائنٹ آف ویو شیخ مرتضی مطہری نے ڈسکس کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے آرٹیکلز جو ہیں وہ اسکالرز نے لکھے ہیں اس حجاب کے حوالے سے۔ پروردگار ایک مقام پر کہتا ہے کہ اسی آیت میں آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ پھر پروردگار کہتا ہے لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او اخوانہن او بنی اخوانہن
لمبی سی آیت آخر میں جا کر فل اسٹاپ لگ جاتا ہے. اور میں نے آپ کو حجاب کے حوالے سے پہلی گفتگو میں مینشن کیا تھا، اس میں 12 محرموں کی فہرست بیان کی ہے. البتہ آخری محرم کو فقہا نے محرم ایکسیپٹ نہیں کیا. قرآن کی آیت میں کہ گھر میں وہ کام کرنے والے ملازمین جو بہت بوڑھے ہیں، جن کو عورتوں کی رغبت نہیں رہی. تو ہماری ایک بہن نے تفسیر کی کلاس کے بعد جو ہے وہ گھر میں جو ڈرائیور تھا اور ان کے پاس وہ ذرا زیادہ صاحب حیثیت تھی، صرف ڈرائیور نہیں تھا، انہوں نے گھر میں ایک مرد ملازم بھی رکھا تھا، دونوں سے پردہ چھوڑ دیا. تو میں نے ایک دفعہ ایسے دیکھا کہ بغیر موضوع کے سارے، میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ کہتے وہ تفسیر کی کلاس میں کہا تھا محرموں کی فہرست ہے اس آیت میں. میں نے کہا یہ تو دیکھتی کہ فقیہ اس لسٹ میں سے کس چیز کو ایکسپٹ کر رہا ہے. قرآن کی آیت اور ائمہ اطہار کی روایت سے فتویٰ اخذ کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی میڈیکل کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اسی طرح سے میں اور آپ قرآن کو اور سنت کو یا روایات کو پڑھ کر فقیہ نہیں بن سکتے. کام فقہا کا ہے، فقہا پر چھوڑ دیں. پروردگار پہلے مرحلے پر کہتا ہے لا یبدینا زینتہن الا ما ظہر منہا، اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو. زینت کو آرائش، خوبصورتی، زیبائش، کتنی گاڑی اردو ہے نا. مرزا غالب کی روح کو خوش ہو گئے ہوں گے کہ کسی نے آج ان کے مزاج کی اردو بولی. اور اگر میں آسان الفاظ میں اور عوامی زبان میں کہنا چاہوں تو فیشن. زینت کو آپ میں سے کوئی ایکسپلین کرے ود ان 30 سیکنڈ. زینت کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو اردو 3 گاڑی اردو کے الفاظ بتائے، آرائش، زیبائش اور اٹریکشن کا باعث بنے. اچھا اس زینت کی پھر آگے بہت ساری، مثلا زینت ایک چہرے کے بعد میں زینت کا فقہا کا مسئلہ آتا ہے، چہرے میں سے کچھ کم کرنا یا کچھ بڑھانا، کچھ ایڈیشنلی. ٹھیک ہے، ایڈیشنلی میں مثلا آپ وہ بیس جو لگاتی ہے دلہن، آپ نے دیکھا یوں کرتی ہے تو الگ سے، ہاں آدھا حصہ دھو دے، جیسے وہ ڈف کے اشتہار میں آتا ہے نا، آدھا حصہ ڈف سے دھویا اور آدھا حصہ کسی دوسرے سوپ سے. تو بہرحال آپ دیکھیں مجھے درس کی تیاری کے لیے ڈف تک جانا پڑ گیا. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. لیکن اور کمی، یہ جو ہم آئیبروز بنواتے ہیں، اوبیسلی وہ ہمارے چہرے پر کچھ لگاتی نہیں ہے سلون والی، وہ ہمارے چہرے سے اسی طرح سے اپر لپس، اسی طرح سے مثلا جو ہاٹ ویکس کروایا جاتا ہے فیس کا، اس میں اوبیسلی وہ آپ کی کھال کو کھینچ رہی ہوتی ہے. ہم کھال کھینچنے کے ساتھ اس کو پیسے بھی دیتے ہیں اور چپ چاپ سہتے بھی ہیں. اتنا صبر ہم گھر میں دکھانے لگ جائیں تو ہم بہشتی خواتین میں شمار ہو جائے. ہمارا چپ چاپ درد کو سہ رہی بیٹھی ہوتی ہیں، وہ پیڈیکیور کے نام پر کھال ادھیڑ رہی ہے تو ادھیڑنے دو. لیکن بہرحال زینت کے حوالے سے پروردگار کہتے ہیں زینتوں کو ظاہر نہیں کریں گے سوائے ان کے جو خود بخود ہو جائے. یہاں فقہا کے بہت ہی اختلافی قسم کے نظریات ہیں، مجھے فقہا کے اختلافات کی طرف جانا ہی نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی نے زینت کے باب میں تھوڑا سا بعض چیزوں پہ ہاتھ ہلکا رکھا ہے. فقہ المغتربین میں آغا کی ایک کتاب ہے مغربی ممالک میں رہنے والے مومنین کے لیے، البتہ اس میں کچھ مسئلے کامن ہیں، سوال کیے ہوئے ہیں، آغا نے جواب دیے ہوئے ہیں. مثلا چوڑی یا بریسلیٹ، یہ جو فرض کرے بھی میں نے ایک پہنی ہوئے، اتفاق ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا ہے آپ نے، یہ میرا اندر ہے. میں بہرحال خالصتاً ابتدا سے آغا سیستانی کی تقلید میں نہیں ہوں، مجھے اپنا مرجع فالو کرنا ہے اوبیسلی. اگر میں آغا سیستانی کی تقلید میں تو میں آستین کے اوپر پہن لوں سو کہ اکارڈنگ ٹو آیت اللہ سیستانی صرف مقام معظم رہبری امام راحل مرحوم آیت اللہ خوئی آل اللہ مقامہ، ان بزرگواروں کا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے. یا مثال کے طور پہ دوسری چیز جس میں آقا نے تھوڑی سی لینینسی دکھائی ہے وہ اکتحال، سرما لگانا، صرف سرما، آئی لائنر نہیں، مسکارا نہیں، اللے نہیں، تللے نہیں، سیدھا سیدھا سرما. وہ جو ہماری امیاں ایک سائڈ پر 4 سلائیاں اور ایک سائڈ پر بچپن میں 3 سلائیاں لگاتی تھی، وہ خود ہی لگاتی تھی. ہم تو لگوانے جیسے ہی شعور آیا ہم نے سرمے کو چھوڑ دیا اور پھر ہم دوسرے کاموں کی طرف پڑ گئے. اکتحال، اس میں بھی 3 شرطیں ہیں آقا کی. عورت کا حرام میں ڈالنے کا کسی کو قصد نہ ہو، یعنی یہ چیز میں آگے تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی آپ کی خدمت میں کہ بعض اوقات ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ہمارا ارادہ خدا خاص اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، ہمارے پنجابی کہتے ہیں 7 چولوں کی خاک، لیکن اگر ہمارا قصد ہی کسی کو حرام میں مبتلا کرنا، اگر ایسا ہے یا کسی مفسدے کا ڈر ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے سمپل سی آنکھیں ہوتی ہیں، اچھی سی، اور دوست انہیں کہتے ہیں روئی سی آنکھیں، اور ذرا سا وہ سرما لگا لیتی ہیں تو وہ آنکھیں 4 چاند نکل آتے ہیں، عجیب سی ہو جاتی ہیں. حتیٰ سمپل سرما وہی 3 اور 4 سلائیوں والا بھی ان کی آنکھوں کو رونق بخش دیتا ہے. ممکن ہے ان کی آنکھوں کی یہی کشش کسی نامحرم کے لیے گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بن جائے. آپ کو وہ روایت تو یاد ہوگی جو میں نے مولا کائنات کے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ مولا نے کہا میں سلام نہیں کرتا
تم جواب دو اور میں کسی کی آواز کو سن کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. اب یہ جو اتنا سا کچھ لگا لیا جائے اور اس کے اوپر وہ ایک اچھا والا حجاب کر لیا جائے وہ جس میں سے صرف آنکھیں نظر آتی اور سامنے والا صرف آنکھیں دیکھتا رہ جائے اور گاڑی کو دیوار میں ٹھوک دے, ایسا سرما لگانے کی اجازت فقہا نے نہیں دی. خلاصہ اب زینت کے حوالے سے پھر دوسری جگہ پر جب پروردگار اسی سورہ نور کے آیت نمبر 31 میں کہتا ہے کہ زینتوں کو ظاہر نہیں کریں گی سوائے, سب سے پہلی کیٹیگری جس کے اوپر زینت ظاہر کرنے کی اتھارٹی ہے وہ شوہر. مجھے یہ جملہ بعض اوقات بار بار دہرانا پڑتا ہے کہ دیندار عورت کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ آلموسٹ گھر میں اجل الحلیے میں رہتی ہے. بلکہ میں نے ایک دفعہ ایک اور مدرسے میں کبھی جاتی ہوں, ریگولر میں کہیں کم ہی جاتی ہوں, میری تھوڑی کوتاہی کہہ لیں حرامی کہہ لیں, لیکن اس مدرسے میں نے مینشن کیا, میں نے کہا میں نے دیکھا دیندار لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن بھی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیوں وہ پازیٹیو اور خوش نظر نہیں آتے. اکثر ابس وتولی ان جاءہ الاعمی ایسے بیٹھے تھی شادی میں بھی. ارے جب پورا اچھا حجاب ہے, آپ تھوڑا اچھا پہن کے آپ بھی 4 گوندے لٹکا لیں, ہم بھی آپ کو دیکھ لیں, ان سے سیکھیں. وہ جو پٹھان ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں کیسے انہوں نے اپنے ٹرک کے اوپر کتنا کچھ لٹکایا ہوتا ہے. بعض خواتین بھی خیر ڈریسنگ ایسی ہی کرتی ہیں. سب سے پہلی کیٹیگری جسے خدا کہتے ہیں اپنی زینتوں کو ظاہر مت کرو سوائے اس کے وہ شوہر ہے. علی اکبر مظاہری کا درس اخلاق پڑھ رہی تھی, اسے ڈاکٹر ناصر رفیع نے اپنی کتاب میں نقطوں میں بیان کیا ہے. کہا 2 دوست شادی میں شریک تھے, شادی جیسے ختم ہوئی تو ایک فرینڈ نے کہا چلو کہیں لانگ ڈرائیو پر چلتے. کہا نہیں مجھے آج گھر جلدی جانا ہے. کہا کیوں؟ کہا آج میری بیوی نے اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کر شکل نکالی ہوئی, اس سے پہلے کہ واپس پچھلے حلیے میں آ جائے میں اسے دیکھوں. یہ ہمارے دیندار معاشرے کی گراؤنڈ ریالٹی ہے, ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. اب اس زینت کے حوالے سے جسے خدا نے سوائے ان 10-11 گروہوں کے ہر کسی پر ظاہر کرنے سے منع کیا, اس کی کیٹیگری کو میں آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ شیئر کرتی ہوں. آپ بتائیے گا کہ آپ نے میری بات کو کس حد تک ایکسپٹ کیا ہے. دیندار افراد کی وہ فیشن کے حوالے سے, یعنی غیر اسلامی فیشن. پہلی بات تو ایک چیز فارمولا دماغ میں بٹھا لیں, دین نہیں چاہتا آپ نامحرم کے سامنے خوبصورت لگے. جب میں نے یہ سوچ لے لی, اسے اڈاپٹ کر لیا, اسے ہضم کر لیا, پھر مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ میں اپنی 4 دیواری میں کروں. اور ادھر سے دین نے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کیا کہ زینت مت کرو, دین نے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کیا کہ زینت مت کرو. خدا دین میں 5 مرتبہ پریکٹس کرواتا ہے. نماز پہ کھڑی ہو رہی ہو, مثلا گردن میں زیور ہو تمہاری, نماز پہ کھڑی ہو رہی ہو عطر لگایا ہو, نماز پہ کھڑی ہو رہی ہو کنگھا کیا ہو. آپ کو سوچیں ادھر سے اتنا انفیسائز ہے زینت پر, اور ادھر سے ہے کہ نامحرم کے سامنے اپنے آپ کو اپنی زینتوں کو ظاہر نہ ہونے دو. الحمدللہ گھروں کی 4 دیواریوں کے اندر آپ کا جو دل چاہتا ہے, جیسے انداز سے دل چاہتا ہے پہنے. سب سے پہلا غیر اسلامی فیشن میں نے لسٹ اپنے حساب سے بنائی ہے, آپ اپنے حساب سے لسٹ بنا لیجئے گا. ہم نے جب دین کو ایکسپٹ کیا, دیکھیں میں نے اب پہلی وہ کیٹیگری ہے جو دیندار ہے اور فیشن کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے ابھی میں نے سرچ کیا گوگل پر حجاب کی ویرائٹیز پر, باقاعدہ بڑے کلیکشنز ہیں ابایاز کی ورائٹی پر اور سکارفز کی ویرائٹی پر, اور باقاعدہ یوٹیوب پر ایک کلپ ہے, میں نے پچھلی دفعہ بھی شیئر کیا تھا کہ اگر آپ کے دوپٹے اور شیلا میں 4 شیڈز ہیں تو ایسے 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 تہے لگائیں کہ وہ 4 شیڈز آپ کے چہرے پر ان کا عکس پڑ رہا ہو. میں تو دیکھ کر ہی رہنے کی, میں نے کہا بندہ اسی کام میں لگا رہے. گھر جانے سے نکلنے سے پہلے انسان گھر سمیٹ کر سگڑ عورتیں نکلتی ہیں, واپسی میں کبھی دروازے پر آپ کو مہمان بھی مل جاتے ہیں. اگر انسان انہی کاموں میں لگا رہے گا, اچھا یہ کام کر کے ہم کہاں جائیں گے, باہر نکل رہے ہیں, تو پھر اس کے اوپر ایک اور برقع پہنا جائے. اگر ہمیں ایسا کچھ کرنے کا شوق ہے تو پھر اس کے اوپر ایک اور برقع پہنا جائے, پھر اس کو ڈھانپ لیا جائے, تو پھر پہننے والے کو مزہ نہیں آئے گا. سب سے پہلی چیز جو میں نے اس فہرست میں لکھی ہے وہ ہے اونٹ کی کوہان جیسے کیچرز. یہ ہم پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں زینت کے بعد میں. وہ اتنا بڑا سا کیچر, بڑے بڑے سے کیچر, بڑے بڑے سے انینس, آپ سامنے کو کیا شو کرنا چاہتی. مجھے لگتا ہے یہ بڑا کیچر کسی ایسی احساس کمتری کی ماری ہوئی خاتون نے انوینٹ کیا ہوگا جس کے بال, جیسے وہ ڈاکٹر عابد حسین زیدی صاحب نے مثال دی نا کہ بڑھاپے میں وہی بال گدھے کی دم لگتے ہیں, اس ٹائپ کے بال ہوں گے. بال تھوڑے سے رہ گئے ہوں گے, انہوں نے بڑا سا کیچر لگا کر دل کو تسلی دی ہوگی ان کے پیچھے بڑا سا جوڑا ہے, ان کی چوٹی جھول رہی ہے. میرے پاس تو بال نہیں ہے, چلو یہاں پر ایک بڑا سا کیچر لگا لیتی ہوں. دیکھنے والے کو لگتا ہے پیچھے پتہ نہیں کتنے بالوں کا گچھا ہے, اور بعد میں نکلتی ہے وہ جالی کے دھاگے. جب ایسی خواتین ایران اور عراق میں وضو خانے کے لیے جیسے اسکارف اتار دی نا, پیچھے سے تھوڑے سے بال نکل آ جاتے ہیں اور اس کے اوپر بڑا سا کیچر. بہرحال زینت کے باب میں ہے.
یعنی میرے ذہن میں پہلے ایسا تھا کہ یہ کیوں، ہمارے استاد سے میں نے پوچھا کہ یہ پہننا جائز ہے، کہنے کے نہیں. میں نے کہا کیوں آقا؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ یہ زینت کے باب میں جاتا ہے. میں نے کہا میرے ذہن میں آیا تھا کہ اس کو اگر ہم کالم بناتے ہیں جب ہم اپنے پاس کسی چیز کے حرام اور حلال ہونے کے، تو جلب توجہ کے باب میں جائے. کچھ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. حجاب کی شرائط میں ایک یہ تھی نا کہ وہ چیز جلب توجہ کرنے والی نہ ہو. بعض کے جب نئے نئے چلے تھے، اب تو خیر بیماری کی طرح عام ہو گئے ہیں، لیکن جب نئے نئے چلے تھے تو انسان دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک جاتا تھا. تو اس طرح کی چیز اب انہوں نے بچیوں کے لیے بھی ایسے کیچرز بنا دیے ہیں تاکہ وہ اس کو شروع سے عادت پڑ جائے. بڑا سا پیچھے اس نے کچھ لٹکا کر پھرنا ہے. اور بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے، بعض جگہ پر انہوں نے روایات بھی لکھ کر لگائی ہیں. سیریا والوں نے، عراق والوں نے، وہ تفتیش میں جائیں تو ایک بڑی سی آنٹی جی دکھائی ہوئی ہیں، اونٹ کی کوہان دکھائی ہوئی ہے. جتنی دیر میں وہ آپ کی تفتیش کرتے ہیں آپ اس کو دیکھ کر ڈرتی رہتی ہیں. اور نیچے لکھا ہوا ہے ایسی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہے. واللہ عالم، روایت سے فتویٰ خاص کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. جب ایک دفعہ فقیہ نے منع کر دیا، بات ختم ہو گئی. جس زمانے میں مرزا شیرازی اللہ مقامہ نے تحریم تمباکو کا حکم دیا تھا، اور ایک فتویٰ سامرہ میں بیٹھے ہوئے اس فقیہ نے دیا تھا کہ آج سے ہر طرح کا تمباکو کا استعمال فی حکم محاربت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وعجل فرجہ دیا تھا. یعنی آج سے تمباکو کا ہر طرح کا استعمال ایسے ہے جیسے آپ امام زمانہ کے ساتھ جنگ میں داخل ہو جائیں. کہتے ہیں شاہ ایران کے گھر میں جب شاہ ایران صبح اٹھا تو اسے اٹھتے ہی حکا پینے کی عادت تھی. حکا شیشہ، آج کل تو فلیور شیشہ بارز تھی. پچھلے دنوں میں نے سنا رینجرز نے کراچی میں صفائیاں کی ہیں اور ریڈز مار کر شیشہ بارز کو بند کرا. خواتین متدین مہذب اچھی خواتین، گلف میں یہ بیماری جو نکلتی نا، ہم پاکستان میں قسم کھائی ہوئی ہے ہر بیماری وہاں سے اخلاق کی ضرور لینی. یہ کیسٹ بھی وہیں سے نکلے تھے. اور یہ اب یہ شیشہ باڑ کا ایشو بھی ہمارے درمیان رائج ہوتا جا رہا ہے. لوگ گھروں میں شیشہ پارٹیاں رکھنے لگ گئے ہیں. اچھا اب یہ انہیں اس بیچارے کو اٹھ کر یہ عادت تھی صبح نہار میں لوگ بیڈ ٹی پیتے ہیں، وہ بیڈ تمباکو پیتا تھا. اس نے گھر کے ملازموں سے کہنا شروع کیا، کسی نے اس کی بات نہیں سنی. سب نے آ کر بیگم سے شاہی محل کے اپنے کمرے میں آ کر بیوی سے کہا کہ میرے لیے فٹافٹ وہ حکا بنا کر لے آؤ. تو کہنے نہیں بناؤں گی. کہا کیوں؟ کہا میرے فقیہ نے مجھے رات کو ٹیلی گرام کے ذریعے پتا چلا پورے ایران میں ان کا فتویٰ اسپریڈ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہر طرح سے تمباکو کا استعمال جو ہے وہ امام زمانہ کے ساتھ جنگ کا حکم رکھتا ہے اور میں نہیں کرنا چاہتی. شاہ ایران میں اس وقت جو بھی تھا، کوئی قاجار کا بادشاہ تھا، خاندان قاجاریہ کا، اس نے بیوی سے کہا تم میری بیوی ہو یا اس کی؟ یعنی بیوی تم میری ہو، تمہیں مجھے فالو کرنا تھا، فقیہ کو چھوڑو. کہا وہ میرا مرضی ہے، اگر وہ مجھے آج کے گھر میں تم سے طلاق لے کر چلی جاؤں گی. تو ایسی عورتیں بھی بہرحال تاریخ میں گزری ہیں، لیکن ایسی خواتین بھی ہیں جنہیں چار دیواری کے اندر رہ کر سارے کام کرنے ہیں. دوسری چیز اسکارف کی پنز. ایک اسکارف کی سیدھی سیدھی پن آتی ہے، ایک سیفٹی پن نیلی کالی پیلی ٹائپ کی آپ نے لگا لی. ایک آتی ہے جن میں سے کچھ لٹک رہا ہوتا ہے، ایک آتی ہے جن میں سے پھر ایک دوسری کوئی چیز نکل رہی ہوتی ہے. ایک دو ہم اس مدرسے میں کسی پرائز اسٹیشن میں ایسی کسی بچی کے گلے کیا لگ گئی، اس کی پنوں نے مجھے چپ چپ کے اذیت کر دی. لیکن آپ نے دیکھا یہاں لگائی ہے، بڑا سا ایک بروچ یہاں پر چمک رہا ہے. کیا شو کرنا چاہتی ہے یہ بچی یا یہ مومنہ یا میری والدہ کی عمر کی کوئی صاحب عمر خاتون، کیا شو کرنا چاہتی ہے؟ میں نے کہا تھا آج کے درس میں تو آپ لوگ بھی بولیں گے کیا چاہتی ہے. نہیں میں اچھا صرف اچھا لگنا. دیکھے گا کسی اور سے لٹ نکال کر بیٹھی ہوں گی نیلی کر کے اسکارف میں سے. کیوں؟ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مہنگی پن افورڈ کر سکتے ہیں. ایک کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے عورتوں کے لاشوں میں. کل میں نے کسی کو واٹس ایپ پر تصویریں دکھائیں، کہا یہ پہن سکتی ہوں، مکس گیدرنگ ہے. تو میں نے کہا یہ تو جلب توجہ حرام ہے. تو کہہ رہی اچھا آگے سے وہ مدرسہ ٹیچر تھی، مجھے کہتی ہے اماں بنعمت رب کا فحدث، قرآن کہتا ہے اپنے رب کی نعمتوں کو ظاہر کرو. میں نے کہا عورتوں کی چار دیواری میں ظاہر کرو، لیڈیز گیدرنگ میں ظاہر کرو. تو کہنی کیسے کیسے پتا چلے گا، لوگ تو ہمیں غریب سمجھیں گے. میں نے کہا سمجھتے سو واٹ، کیا غریب سمجھ کے راشن بھیجنے لگ جائیں گے آپ کے گھر میں؟ نہیں نا، رب اوپر بیٹھا ہے، پالنے والا اوپر بیٹھا ہے. ان لوگوں کی ٹینشن لیتی ہیں. ہم ساری زندگی یہی سوچتے رہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. لوگ آخر میں صرف اتنا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. خلاص کل ہم من مغم، سارا کچھ یہی تھا. اور لوگوں نے اچھا بڑی کوئی کارٹیسی دکھا دیتا تو کہتے ہیں اچھا مرحومہ کا نام بتا دیں، نماز وحشت پڑھ دیں گے. اس سے زیادہ کوئی ٹینشن آپ کے خیال میں ہمارا کتنے کوئی جانسار و قبرستان آ کر بیٹھ جائے گا؟ اندر ڈر تو نہیں رہے زہرا؟ نہیں، کوئی نہیں اندر آنے والا نہیں ہے. عورتیں تو قبرستان جاتی ہی کہاں ہیں، جاتی ہیں تو ان کو واپس جانے کی بہت جلدی ہوتی ہے. ٹھیک، لیکن بہرحال اسکارف کی پن آپ میں سے بعض کا اندازہ ہوگا خوبصورت لگنے کے لیے. میرا ایک اور ویو بھی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مثلا یہ بعض 250 کی بھی آتی ہیں،
250, 300, آپ ابن بطوطہ کے مال میں چلے جائیں, اتنی ورائٹی ہے, لمان الحفیظ بس لگا کر بندہ بڑے بڑے سے یہاں پر پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا لگا کر خواتین پھرتی ہیں. یعنی میرے اندر کوئی, خدا نخواستہ اب میں اپنی بات کر رہی ہوں, میرے اندر کوئی کمپلیکس ہے, میں چاہتی ہوں کہ میری چادر کا کپڑا سب سے مہنگا ہو, میری شیلا جو یہ شیلائے اور سکارس ہوتے ہیں اس کے اوپر اتنا کچھ لٹکا ہوگا, زلجھنے کی چادر پر بھی اتنا کچھ لٹکا ہوا نہیں ہوتا. کیا شو کرنا چاہتی ہوں؟ صرف 2 ویوز نکلتے ہیں ماہرین نفسیات کے مطابق. کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہے, میں نے ان سے پوچھا یہ کام کیوں کرتے ہیں, کہا بعض اوقات ہم اپنا احساس کمتری کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسی سینسٹیوٹی عورت ہوں, ایک زنانہ بات کہوں, برا لگے گی آپ کو, لگ جائے, میکسیمم کیا کریں گے آپ لوگ, مینجمنٹ سے کہیں گے دوبارہ زہرا یعقوبی کو بلائے, نہیں تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں کہوں گی شمارو بخیر مارو میں سلامت. لیکن نارملی ہم اتنی سینسٹیوٹی ان جینیٹریز میں دکھاتے ہیں جہاں کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں. اگر میں غلط کہہ رہی ہوں نا تو آپ کو ابھی حق ہے, آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں بالکل بھی آپ کی بات کا برا نہیں مناؤں گی, ایسا نہیں ہے. نارمل کی بات دیکھیں, خدا نہ ہم اسپیسیفکلی کسی پرسن کی بات, پرسن ٹو پرسن کبھی بھی درسوں میں نہیں ہو سکتی بات, لیکن نارملی ہم نے کسی ایسے محلے کی کسی اس میں جانا تو ہم اتنے ہائپر نہیں ہوتے. مثلا ہم شادیاں دیکھ کر, ایرینا کی شادی ہے تو کیا پہن کے جانا ہے, اور کیتھولک کی شادی ہے ہمارے سویا بازار میں تو کیا پہن کے جانا ہے, کسی نے بھوجانی میں شادی رکھی تو برقع پہن کر چلے جاؤ, کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا. یعنی ہم اپنے اندر کے کسی احساس کمتری کو چھپانے کے لیے, یا پھر ایک اور تیسرا ویو بھی ہے جو میں آخر میں اگر یاد رہ گیا تو ڈسکس کر دوں گی. ویسے اس کے یاد رہنے کے چانسز بہت کم ہیں, اشارتاً ڈسکس کر دیتی ہوں کیونکہ ٹائم کی سوئیاں تیزی سے آگے جا رہی ہیں. میرا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے, سمجھے, 1 منٹ, ہاں میرا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے, میں اپنی اطراف کی چیزوں سے اپنے آپ کو رنگین کر رہی ہوں. گہری بات ہے تھوڑی سی, میں نے بھی کسی سے پڑھی تھی تو مجھے اچھی لگی, میں نے اس کو بہت کنسنٹریٹ کیا. کہا کون سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سیل فون کے لیے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. ایک وقت میں ہماری ضرورت ہے اینڈرائڈ, ایک وقت میں ہماری ضرورت ہے اسمارٹ سیل فون, ایک وقت میں ہماری ضرورت ہے مثلا ای بکس پڑھنے کے لیے ٹیب یا یہ اللہ تللے ٹائپ کی چیز. لیکن اس کے ماڈل پر کون سینسٹیو ہوتا ہے؟ بیگز, برانڈز پر جو لوگ سینسٹیو ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر کہیں نہ کہیں سے سانگ گزار بھی دیتی ہیں. ثانیہ مسکتی کا ہے بھائی, ہماری بلا سے کسی قبرستان سے اٹھا کر لائی ہوں, ہمیں کیا, آپ نے لالو کھیت کی مارکیٹ سے لیا یا ہائپر اسٹار سے. لیکن آپ نے دیکھا ہے اگر میرا اپنا رنگ ہلکا ہے تو میں ان چیزوں کو اتنا کلرفل کر دوں گی کہ آپ میری طرف اٹریکٹ ہو جائیں. اور پھر میں قرآن کی آیت کو بھلا دوں گی, وہ تو عز من تشاء و تذل من. اور ایک اور آیت بھی ہے کہ ان الذین آمنوا, کہ وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں, اور اس کے بعد ایک اور لفظ بھی ہے کہ وہ خدا کے وعدوں پر وہ کرتے ہیں. کہا سیجعل الرحمن لهم ودا, خدا کچھ لوگوں کی محبت دوسروں کے دلوں میں قرار دے دیتا ہے. محبت ان چیزوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. خدا نے اگر کسی شخص کی محبت, اس کی کمپنی کو انجوائے کرنا لکھا ہے تو وہ بالکل بیچارہ اوجلو شلوار اور قمیض اور دوپٹہ اور ہوگا تو بھی آپ کو اس کے پاس بیٹھ کے مزہ آئے گا, آپ اس کے پاس بیٹھنا چاہیں گے, آپ اس کی کمپنی کو انجوائے کریں گے. لیکن بہرحال سکارف کی پن پہلا ایشو. دوسری طرف آئے ہیل والا جوتا. اب میں آپ کو پھر 30 سیکنڈ دوں بولنے کے لیے. البتہ آغا سیسانی نے کہا اگر مفسدہ ہے تو جائز نہیں ہے یہ جو ٹک 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 کی آواز آتی ہے. اور پرانے زمانے میں جب بچپن میں ہم ڈرامے دیکھا کرتے تھے نا تو جہاں کہیں آتی تھی تو انسان سینسیٹیو ہو جاتا تھا. پچھلے دنوں میں کسی ہاسپٹل کی لابی میں بیٹھی ہوئی تھی اور آواز آنے لگ گئی ویسی وہ جیسی بچپن میں آتی ہوتی تھی. وہ بندہ مڑ کر دیکھتا ہے وہ کون آ رہا ہے, اچھا وہ آنٹی آ رہی ہے. ٹک ٹک ٹک, اتنی ہیلیں پہن کر جو جا رہی ہیں, اس کا کیا سوچ ہوتی ہوگی. ہمیشہ ہائٹ کا ایشو نہیں ہوتا. دیکھیں ہماری اس بہن کا کہنا ہائٹ کا ایشو ہمیشہ, اچھا لمبی ہائٹ والی کو تو کمپلیکس ہوتا ہے کہ میں ہیل نہیں پہن سکتی, یا جن کی آلریڈی شوہر کے ساتھ میچ کر رہی ہوتی ہائٹ وہ نہیں پہن سکتی, انہیں تو بری میں اور جہیز میں کوئی ہیل والا جوتا ہی نہیں دیتا. کہتی ہیں ایسے ہی سادے جوتے پہنو, خود سا پہن لو, 2 پٹی کی چپل پہن لو, ہیل والا جوتا مت پہنو. ہمارے سسٹر کا کہنا ہے کہ ہائٹ ایشو ہوتی ہے, صرف ہائٹ ایشو ہوتی ہے یا اس کی آواز پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم. اگر ہم کارپیٹڈ ایریا میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے 1 منٹ, اگر میں بات پوری کر لوں پھر میں بھول جاؤں گی. اگر میں کسی کارپیٹڈ ایریا میں نے جانے, جہاں لان میں جانے, جہاں آواز نہیں ہوگی, تو بعض اوقات ہم پھر ہیل کو پریفر بھی, میں تو خیر پہنتی نہیں ہوں, ایک بات کروں جو پہنتا ہے اسے پتا, اس نے لان میں شادی ہے, اسے پتا کہ لان میں ٹک ٹک کی آواز, اسے کسی ایسی جگہ پر پہن کر جانا چاہیے جہاں وہ ٹک ٹک کر سکے اور 4 لوگ غور سے اسے
دیکھ سکے. ہیل, انہوں نے کہا ہائٹ کا ایشو ہے, اور اوکے دیکھا کتنا اچھا, میری معلومات میں بھی القائم آ کر اضافہ ہوتا ہے. ہیل والی جوتی بھی ممکن ہے میرا قد کی احساس کمتری بھی ہو, ممکن ہے مجھے کوئی ایسا احساس کمتری نہیں ہے, الحمدللہ جیسا بھی خدا نے بنا دیا الحمدللہ, آزا کی سلامتی, اور کیا چاہیے. الحمدللہ خدا نے بہت مزین کیا ہے بہت ساری دوسری نعمتوں سے. مثلا ہیل والی جوتی, ہم نہیں سوچتے کہ اس کی آواز نامحرم کو ہماری طرف کھینچتی ہوگی, کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اور اگر اسی کو برعکس مردانہ کر لے, کبھی کچھ جینٹس بھی ایسی ٹک ٹک والی جوتیاں پہنتے نا, ایک بیچارہ جوگر پہن کر ٹہل رہا اور ایک وہ والا جوتا پہن کے, ہم خود متوجہ ہوتے ہیں ایسی چیز کی طرف, وہ تھوڑے کی طرف برس رہی ہوتی ہے اعصاب کے اوپر, ٹک ٹک ٹک. او بھائی بندہ کیا سیدھے جوتے نہیں پہن سکتے تھے, پیر میں کیا پرابلم تھا. لیکن ہیل والی جوتی, ہم اس کے فقہی مسائل, ابھی میں نے فقہی مسائل کو ٹچ نہیں کیا, ورنہ میں ان چیزوں کی فقہی مسائل کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی. اس کے بعد آ جائے آستینوں کے اندر موتی اور جالیاں سمجھتے ہیں, وہ جو سلیوز آتی ہیں اس کے اوپر ایک پوری لیئر ہوتی ہے, اس کے اوپر بڑی سی ایک چوڑی سی لیس لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سٹونز لگے ہوتے ہیں. آستین کا مقصد کیا تھا, میرے بازو کو چھپانا, نامحرم اس بازو کی طرف متوجہ نہ ہو. اس کے اوپر یہ نگینے لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. حتیٰ ہم جب بری اور جہیز کے کپڑے بنا رہے ہوتے ہیں نا, تو لوگ کہتے ہیں دلہن کے لیے آستینیں خرید رہی ہو تو یہ والی لے لو نا, ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ لے لو نا, یوں کر لو نا. اچھا اس کے اندر وہ پھر ویرائٹی, اور جو لوگ آرڈرز پر اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ بیچارے میرا درد سن کے مجھے کتنا برا کہیں گے, لیکن جو لوگ آرڈرز پہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اسپیشلی آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ہم نے تو فلاں کے لیے آرڈر پر تیار کیا ہے. اس طرح کی چیزیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے لاشعور میں کیا ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں سامنے والا متوجہ رہے. اسلام چاہتا ہے اس توجہ کو حجاب کے ذریعے بریک دے دی جائے. اسی لیے صرف حجاب کی بحث نہیں کرتا, سادگی کی بحث کرتا ہے. میں اس آیت کا ایک نقطہ پڑھ رہی تھی, عجیب جملے ہیں قرآن کے, تاکہ تم پہچان لی جاؤ. یعنی ایک آزاد عورت میں اور ایک لونڈی میں فرق ہونا چاہیے, ایک آزاد عورت میں اور ایک کنیز میں فرق ہونا چاہیے. اس زمانے کے کلچر کے حساب سے جس طرح سے بعض روایات میں ملتا ہے کہ کنیزیں پاجیبے پہن کر پھرتی تھی, لیکن پردے دار اور محجبات اور آزاد خواتین اس طرح کے کام نہیں کرتی تھی. ہمیں الحمدللہ ایک آزاد معاشرے میں خدا نے پیدا کیا, ہم نے خود سے ایسی کوئی نہ کوئی کام کرنے شروع کر دیے جو ہماری شایان شان نہیں تھے. اب اس کے بعد ایک کنٹروورشل ایشو پر آ جائیں. اچھے دیندار جو پورے سر سے ہیڈ ٹو ٹو پورے کالے حجاب میں ہوتے ہیں, جوتے کے اندر زینت کا مسئلہ. کیسے خاموش ہو گئے, ان کے گھر والوں کو بلا کر دکھائے, ہم چپ بھی کرتے ہیں. آج میرے بچے میری بیٹی سے کہتے 20 منٹ چپ رہو, ہر منٹ پر 1 روپیہ دو گے. میرے گھر میں رونق ہوتی ہے بچیوں کے دم سے. دیکھیں کیسے سب خاموش ہو گئے. زینت کا, جوتے کے اندر زینت کا مسئلہ آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا, ورنہ جن 3-4 کے مجھے نام آتے ہیں مجھے مجبوراً انہیں کو کال کرنی پڑے گی. بولیے. صرف سٹونز, کس طرح کے جوتے. جب آپ ایک جوتوں کی دکان میں داخل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس نے ایک پارٹی ویئرز والے جوتے رکھے ہوئے اور ایک اسکول کے جوتے ہیں, ایک وہ سافٹیز ہیں میڈیکیٹڈ, ایک طرف پھر جینٹس ہیں. اچھا ہم اس کلیکشن کے آگے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جیسے ابھی ہماری اس بہن نے کہا کہ سٹونز لگے ہوئے ہیں. صرف سٹونز نہیں, آج کل تو جوتوں پر بہت کچھ ہے, شیشے کے ٹکڑے جوڑ کر لگائے جا رہے ہیں. برائڈل کے ساتھ آپ جب برائڈل کا آرڈر دیتے ہیں تو وہ برائڈل ہی کے والے وہ کڑھائی والے للے تللوں کا آپ کو ایک ٹکڑا جو ہے وہ جوتا بنا کر آرڈر پر دے دیتا ہے. جوتے میں زینت کے مسئلے میں دیندار لوگوں کا کانسیپٹ, بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے موزے پہن لیے کافی ہے. محض پیر کے حجاب کے لیے موزے پہن لینا کافی نہیں ہے. نیچے آپ نے دیکھا کیسا جوتا پہنا ہوا ہے, جوتا بھی رنگ اور سٹف کے اعتبار سے زینت اور حرام ہو سکتا ہے, چاہے اس کے اندر ہیل ہو چاہے اس کے اندر ہیل نہ ہو. یعنی یہ چیز اریٹیٹنگ ہے. مثلا یہاں پر تو باہر جوتے نہیں ہیں, مجھے لگتا ہے آپ کو مینا کی یاد دلانے کے لیے تھیلیاں نہیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ہاں جوتے ساتھ رکھے ہوئے. چلے اچھا, اسی بہانے خدا ہم سب کو حج پر بلائے اور ہم وہاں پہ جوتے تھیلی میں ڈال کر مسجد میں طواف کرتے ہوئے نظر آئے. لیکن ہم مثلا کسی جگہ پر مدرسے میں جاتے ہیں, مثلا 100-150 بچی ہمارے سامنے ہیں اور جوتے سارے ایک لائن بڑی تمیز طریقے سے لگائے ہوئے ہیں. جب ہم اپنا جوتا اتارتے ہیں تو جوتے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں, یہ بچیاں دیندار بچیاں ہیں,
اپنا آرام، اپنے کام، اپنی آسائش پورے ویک میں یونیورسٹی کالجز کے لوڈ کے باوجود یہاں آ کر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اس جوتے کے مسئلے میں انہوں نے شریعت کے اس قانون کو پیروں تلے رون ڈالا. ہم جوتا پسند کیسا کرتے ہیں؟ 1 منٹ، میں نے 2 قسمیں بنائی ہیں. آپ لوگ ویسے میرا ساتھ نہیں دے رہے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے. میرا دل دکھ جاتا ہے جب کوئی اس طرح سے. جی لیکن مجھے بھی تو سانس صحیح نا، میرا گلا خود کرے گا. جی بولیے. میں اس کا مسئلہ آخر میں بیان کرتی ہوں. میں ابھی دلہن کی طرف آ رہی ہوں، آپ فکر نہیں کریں. دلہن اور دلہن کے ساتھ والے جو وی آئی پی چیئر سے بیٹھے تھے نا، کیسے ایک راڈ ہوتی ہے گردن میں جو آگے سے وی آئی پی چیئر والے ہوتے ہیں. اور بہرحال لیکن جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، ہمارے پاس جوتوں کی 2 اقسام ہوتی ہیں. شادی والے جوتے سمجھ گئی، پارٹی ویئرز ہوتے ہیں اور کیجول ویئرز ہوتے ہیں. پارٹی ویئرز کیسے ہوتے ہیں؟ کینوس شوز. کینوس شوز پارٹی ویئر؟ کینوس نہیں. اچھا اگر آپ کے خیال میں کسی دلہن نے ایسی سادی سی بالکل معصومانہ سی جوتی پہنی ہے تو کیسی لگے گی؟ دلہن نہیں لگے گی. کیا لگے گی؟ بولے کوئی؟ عام سی. اچھا اور یہ دلہن بیچارے کو تو سائڈ پہ رکھ دینا، اور دلہن سنے گی نا تو مجھے ہمارے بازوں کا وہ پری میرج کاؤنسلنگ کے سیشن ہوتے ہیں نا، دلہن تو بیچاری کہتی ہے زہرا آنٹی کی بات پہ بیٹھے 10 چیزیں آرام کر دیں گی. میں نے کہا ہمارا کام شریعت بتانا ہے، بنانا نہیں ہے. اور ویسے میں نے کسی شادی میں جانا، وہ دلہن نے ٹیکا بھی نہیں لگایا ہوا. وہ صرف نماز کا ایشو، وضو کا ایشو نہیں ہوتا، سجدے گاہ سے ٹکراتی نہیں ہے پیشانے کی کھال، جو دلہن کی بیس ہوتی ہے. آپ نے دیکھا یوں کرے تو سمجھ گئے نا. یہ بات پھر آن ریکارڈ نہیں جا سکتی، ایسی باتیں صرف اشاروں میں سمجھائی جا سکتی. اور عربی میں ایک جملہ کنایت تو اب لوگوں میں تصریح، بعض باتیں کھل کے نہ کیجیے، ایسے اشاروں میں ڈیلیور کر دی جاتی ہے سامنے بیٹھی ہوئی مومنات تک. لیکن اس کے پیشانی کی کھال سجدے گاہ سے نہیں ٹکرائے گی، ہم سب کو پتا ہے. وہ اس نے جو 20-22 ہزار روپے لیے کس چیز کے لیے ہیں؟ سمپل سے براؤن کیک کو آئس کریم پیسٹری میں بدلنے کے لیے. وہ اچھی خاصی ایسی سی شکل کی دلہن ہوتی ہے، جب باہر نکل کے آتی ہے مغلیہ شہزادی لگ رہی ہوتی ہے، انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. اور دلہا اگلے دن جب دلہن موت ہوتی ہے تو کہتا ہے امی بھاؤ ہے کم دلہن تو کہیں چلی گئی ہے. ایسی صورت حال ہوتی ہے. لیکن ہم شادیوں میں جانے کے لیے، میرا اپنی اس بہن سے سوال ہے، ہم شادیوں میں جانے کے لیے کیسے جوتے منتخب کرتے ہیں؟ obviously ہم بھی فینسی کو پریفر کرتے ہیں. حتیٰ مثلا اگر ہم یہ گھر والے کسی ایسے اچھے ڈیسنٹ سینڈلز ہیں، اچھی برانڈ کے ہیں، وہ لوگ جو برانڈ کانشیس ہیں، ٹھیک ہے، ہش پپیز کے ہیں، پتہ نہیں فلانے کے ہیں، ڈمکانے کے ہیں، ہم نے اچھا جوتا پہنا ہوا ہے، جو بعض اوقات نکلتے ہوئے گھر میں کوئی کہہ دیتے ہیں یہ شادی والے جوتے نہیں ہیں، یعنی یہ سارے ثواب کی مجلس والے جوتے یا مسجد والے جوتے ہیں جو باہر سے اٹھا کر کوئی لے جائے. اب آپ مجھے بتائیں ہم دیندار ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم اس معاملے میں عمل نہیں کر رہے، اور نارملی میں نے کہا نا یہ دیندار لوگوں کا ایشو ہے، وہ جو بالکل ہی پھر رہی ہوتی ہیں اللہ کے آسرے پر، ان کی تو ہم نے بھی کوئی بات ہی ابھی مجھے لگتا ہے میں اس طبقے تک جا بھی نہیں پاؤں گی. یہ تو ہم دینداروں کے اندر جو غیر اسلامی فیشن رائج ہیں انہیں شیئر کر رہے ہیں. زینت کے باب میں جوتا، سن گلاسز، رسٹ واچ، یہ سب چیزیں اگر ان میں زینت ہے تو آپ انہیں پہن کر نامحرم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. خلاص. 1 جون میں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا ہینڈ بیگز کے حوالے سے، تو کہا وہ پوشاک کا حصہ نہیں. میں نے کہا شکر، ورنہ جنہیں بیگز، اچھے بیگز کا، کیونکہ بیگز کے اندر سٹونز لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا بڑے وہ چمک رہے ہوتے ہیں بھائی. بعض اوقات آپ کسی مال سے ایسی متاسفانہ گزر سے بندہ سوچ بھی پڑ جاتا ہے، ایسے بیگ ویسے بیگ، وہ دلہنوں والے بیگ، پارٹی ویئرز کے ساتھ برانڈیڈ بیگز، اس طرح کے رلے تللے. مزے کی بات ہے کفن پہ کوئی برانڈ نہیں دیکھتا بھی نہیں. ہم غسل دیتے اپنے ہاتھوں سے نہیں دیکھتے، چپ چاپ جو بھی ہوتا ہے لپیٹ لپاٹ کر اندر ڈال دیتے ہیں. اب تم جانو تمہارا کام. اس کے بعد اب ایک اور حرام غیر اسلامی فیشن جو ہمارے معاشرے میں آج کل کون سی بیماری چلی ہے، وہ چکن گونیا ہے نا، بہت خطرناک، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، اس کے بعد مر جاتا ہے انسان. اچھا بونس کی ہے. اس طرح سے پھیلی ہوئی ہمارے درمیان ایک بیماری ٹائٹس. اچھا ٹائٹس میں ایک وقت میں تو گھر کے اندر بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. مجھے تعجب ہے ان خواتین پر جو گھر میں جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایسے کپڑے پہنتی، ان بچیوں پر جن کے گھروں میں
بھائی یا ممیز ہیں یا بالغ ہو رہے ہیں، کس طرح سے یہ پہنتی ہیں، کس طرح سے یہ پہنتی ہیں، اور اس کے اوپر لمبے لمبے چاکوں والی قمیضیں یا وہ شارٹ کرتی ہیں جنید جمشید کی، اوپر سے اتنی سی اسکارف اور شیلا لے لیتی ہیں، اس کو بھی گردن پر کس لیتی ہیں ایسے جیسے خدا نخواستہ بھٹو کی جگہ انہیں پھانسی پہ چڑھایا جائے. اور اس کے بعد کہتی ہیں ہم نے تو حجاب کیا ہے، الحمدللہ دیکھیں ہم حجاب کرتے ہیں، ہمارے مسجد اسکول میں تو کوئی بھی نہیں کرتا، صرف ہم ہی کر کے جاتے ہیں. جلل خالق یہ کون سا حجاب ہے؟ یہ یورپین حجاب ہے، یہ کینیڈا سے آیا ہوا حجاب ہے، یہ حجاب ہے. مجھے ایک جملہ بڑا اچھا لگا، ہم حافظ بشیر حسین نجفی صاحب کے ساتھ کسی فیملی ممبر کو ملوانے کے لیے ایسے ان کی زیارت کے لیے لے کر گئے کہ ان کے لیے دعائیں خیر کر دیں بچوں کے حق میں. تو اس سے پہلے کوئی خاتون مسئلہ پوچھ رہی تھی حجاب کا، ہم سے پہلے کوئی گروپ بیٹھا ہوا تھا جیسے ظاہرین جاتے ہیں بزرگان کے پاس اور دعائیں لیتے ہیں اور تقریر سنتے ہیں. تو ایک مومنہ نے ایسے کچھ مسئلہ پوچھا تو حافظ صاحب، کیونکہ وہ آگے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے 150-200، ہم بالکل آخر میں بیٹھے ہوئے تھے کونے میں، دبک کے بیٹھے تھے اور معصوم سی شکل بنا کر ان سورمت کھلنے کا انتظار کر رہے تھے، جیسے اب یہ آپ بھی درس کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار کرتے کہ حافظ صاحب کب چپ ہو، یہ جائیں، ہم جا کر ان سے سلام دعا کر کے اور ایک زیارت کر کے باہر نکل جائیں. تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا جناب سیدہ ہوتی ہیں اس مجمع میں اصولیہ میں آتی نہیں آتی نا، اور ہم پھر مجلسوں کے اشاروں میں لکھ دیتے ہیں کنیز جناب سیدہ، لیکن ہمارا کوئی بھی کام ان کے ساتھ ریزمبل نہیں کرتا. ٹائٹس آپ کے خیال میں یہ جو گھروں میں بھی ایون پہن کے ہم پھرتے ہیں، ہم سے مراد پبلک، نعوذ باللہ ہماری کا ایسا سلی شوق نہیں پالا ہوا ہم نے، لیکن ہمارے معاشرے میں دیندار بچیاں گھروں میں اتنی نامناسب ڈریسنگ کرنے لگ گئی ہیں کہ ایک جملہ مجھے بولتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، بول دوں میں ڈر رہی ہوں. پتہ ہے میری ایک بڑی اچھی دوست ہے، کہتی تم جس دن پیدا ہوتی اس دن ڈرنے کی چھٹی تھی. محرموں کے اندر گناہوں کا کانسیپٹ اس طرح کی ڈریسنگ کی وجہ سے. میں نے بہت بہت مہذب طریقے سے ایک بات کہہ دی ہے. ہمارے استاد آغائے علی اکبر مظاہری دامت اللہ علیہ اس وقت حوزہ اصفہان کی مدیریت ہے ان کے پاس پچھلے 18-19 سال سے. وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے جو بچے ماں کو اس طرح کی ڈریسنگ میں دیکھتے ہیں وہ بڑے ہو کر صرف بے غیرت ہوتے ہیں. یہ ان کا جملہ ہے، میں نے انہی کی زبان سے مسلح قدس میں 90s کی دہائی میں سنا تھا، 1991 کی بات ہے. ہمارے ہاں خواتین گھر کے اندر بعض اوقات بہت ہی نامناسب ڈریسنگ ہوتی ہے، اسپیشلی آگے گرمی آ رہی اور ان کا سمر کلیکشن دیکھنے والا ہوتا ہے. سردیوں میں تو پھر ہم اس لیے بھی کبھی خدا کی غضب سے اپنے آپ کو ڈھانپے نہ ڈھانپے، سردی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں، سردی کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں. ٹائٹس دیندار لوگ اس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں، اور پھر وہی بات آپ کی ٹانگوں کی پوری شیپس، آپ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، آپ مثلا سروس دے رہے ہیں، فرض کریں مثلا کوئی چچا کی فیملی آئی ہے شام کی چائے پر، بچی اٹھ رہی ہے بیٹھ رہی ہے، اوپر سے اسکارف لے لیا اور نیچے سے لمبے چاقو والی ایک قمیض پہن لی، نیچے ٹائٹس پہن لی اور موزے چڑھا لی، کافی ہے. ذرا سی ہوا کے ساتھ جب یہ دامن ہلتا ہے، اور دامن بھی اتنے مختصر ہو گئے ہیں، بعض اچھی جو برانڈز ہیں ان کے اندر اتنا سا دامن ہے، یہ اتنے سے دامن سے کس طرح سے کور ہوگا انسان. یہ اس طرح کے غیر اسلامی فیشن دینداروں کے گھروں میں رائج ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. کہ اب پھر اس کے بعد ایک اور ایشو میں نے لکھا ہے چکن کے وہ پاجامے جن میں پائنچے کے پاس سوراخ ہوتے ہیں. میں نے آج صبح سال ثواب کی مجلس میں دیکھا ایک مومنہ کو، میں سوچی تھی نماز کیسے پڑھیں گی، ویسے انہوں نے موزے نہیں پہنے ہوئے تھے. یہ چیز آپ کی نماز کو بھی باطل کرنے کا سبب بنتی ہے نا، وہ اتنے سے سوراخ ہی آپ کی نماز کی کشتی کو ڈبو دیں گے. چکن بریزے پتہ نہیں یہ اور وہ اور خدا نخواستہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں. واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کس طرح سے جواب دہ ہوں گے اس طرح کی کوتاہیوں کے جو ہمیں خدا نخواستہ. میں ایک روایت پڑھی تھی شاید القائم ہی کہ کسی نوٹس میں پڑھ رہی تھی کسی اور ٹیچر کے، کہ وہ عورت جو روایت بہت معروف ہے معراج کے حوالے سے کہ پیغمبر جب گئے ایک آسمان پر دیکھا تو ایک عورت بالوں کے بل لٹکائی گئی، تو کہا یہ وہ عورت تھی جو نامحرم سے اپنے بالوں کو چھپاتی نہیں تھی. اور پھر اس کے علاوہ بے حجاب عورت کے جو گناہ اور جو اس کا عذاب ہے قبر کے حوالے سے، جو اس کا عذاب ہے محشر کے حوالے سے، پل صراط کے حوالے سے، نامحرموں کے اس کے چہرے پر، حتیٰ اگر عورتیں سبب بنتی ہیں دوسرے مرد گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کی فیملی کلیشز کا شکار ہوتی ہے، ان کی فیملی کلیشز کا شکار ہوتی ہے. میں اس وقت کنسنٹریٹ کر رہی تھی سب سے زیادہ میڈیا کا فوکس فیملی کو توڑ دینا. جب جس دن فیملی ٹوٹتی ہے نا، بقول مقام معظم رہبری کا ایک میں
زن گوہر ہستی کے حوالے سے ان کی کچھ تقاریر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سنے تھی، پوری تقریر میں ان کی کوئی بھی نہیں سن پائی، لیکن اس میں انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا کہ گھر کو سمٹ کے رکھو. اسلام پسند کرتا ہے کہ تم گھر کو اپنی گھر کی بانڈنگ کو اسٹرانگ کرو. اس لیے روایات کہتی ہیں کہ وہ مرد جو مسجد النبی میں اعتکاف میں بیٹھا ہے اس سے زیادہ ثواب وہ مرد کما لیتا ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہے. یعنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو، فیملی کو کوالٹی ٹائم دو. اور یہ ہاتھوں سے موبائل چھوڑ کر ڈائننگ ٹیبل پر سارے افراد بیٹھے نا، ورنہ ہاتھ میں ویسے گھر میں ایک اصول ہونا چاہیے، دسترخوان پر کوئی موبائل استعمال نہیں کرے، چاہے وہ ٹی ٹائم ہو، چاہے وہ لنچ ٹائم ہو، صبح ناشتے کا ٹائم تو ایسے سب کا افراتفری کا ہوتا ہے آلموسٹ گھروں میں. آخر میں ایک آدھا بندہ اور سینئر سٹیزن رہ جاتے سکون سے ناشتہ کرنے والے، باقی تو ہر کوئی ہڑبڑ میں ہوتا ہے. لیکن انصافاً بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ چکن کے ایسے پجامے جن میں نیچے سے سوراخ ہوتا ہے، آپ دیکھیے اتنا بڑا پائنچہ ہے، یہ عورت تھوڑا سا اٹھتی ہے بیٹھتی ہے، بعض اوقات آدھی پنڈلی نظر آ رہی تھی، بعض اوقات ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہوتی ہیں بعض مومنہ. آپ نے دیکھا ویٹنگ لاؤنج میں ہیں یا ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے، یہ وہ فیشن ہے. اب آ جائیں اس ساری گفتگو کے کنٹروورشل ترین پرسن کی طرف. ہمارے دیندار طبقے میں ایک وہ زمانہ تھا آج سے 30-35 سال پہلے کا جب حجاب کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا، اور اس زمانے میں بھی ایک خاتون کو تو استثناء حجاب سے سمجھا جاتا تھا، وہ ہے دلہن. میں نے خود اپنے آغا عامر یاسوبی کا ایک لیکچر القائم کا ہی سنا، القائم والوں نے بھیجا ہوتا واٹس ایپ پر کہ دلہن کو اگر پردہ کروانا تو مولوی صاحب کو اس کے برابر میں بٹھا دو. انصافاً کسی سے پردہ کرے نہ کرے، فوٹوگرافر بتا رہا تھا یوں چہرہ کرو، اس کی کندھے پر یوں ڈھوڑی ٹکا دو، گردن الٹی کر دو، مر جاؤ جی جاؤ اور سیدھی کھڑی ہو جاؤ. لیکن جہاں مولانا صاحب نکاح بڑھانے کے لیے آتے ہیں اس کے اوپر ایک فٹافٹ چادر ڈال دی جاتی ہے کہ مولانا صاحب نہ دیکھ پائیں دلہن کیسی لگ رہی ہے. لیکن اب میں آپ کو بتا رہی ہوں دلہن سراپا زینت ہوتی ہے، دلہن سراپا زینت ہوتی ہے. دیندار لوگ جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ سب نے زینت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم فرض کریں تھائی لینڈ کے کسی بیچ پر چلے جائیں تو ان والی ڈریسنگ کرنے لگ جائیں گے؟ نہیں نا، ہم نے تھائی لینڈ کا بیچ صرف ٹی وی میں ہی دیکھا یا ان سے سنا جو ہو کر آئے تھے. یہ چیز فیملی کو خراب کرتی ہے. اگر مثلا معاشرے کے اندر 4 ایسی یعنی غیر محجبہ خواتین ہیں اور بہرحال نامحرم کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہیں تو یہ چیز ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ بنتا چلا جا رہا ہے. اور اسی المیہ کے اندر دیندار لوگوں نے شادی کے موقع پر دلہن کو ایک چھوٹا سا سکارف پہنا دیا. وہ سکارف اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات قمیض کے اندر ڈالا جاتا ہے. دیکھا آپ نے کبھی کسی دلہن کو تیار ہوتے اس کے اندر سے اس کو بعض اوقات ٹیکا بھی لگا دیا جاتا ہے، بعض اوقات کو چوڑا چہرہ ہو تو وہ تو بیوٹیشن ہی بتا سکتی، جھومر بھی لگا دیا جاتا ہے. فلی وہ میک اپ اس کا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس نے ایک کامدار دوپٹہ اور بھاری بھرکم مہندی سب لگی ہوتی ہے. وہ چھوٹا سا اسکارف پہنا کر جب فوٹو سیشن کیا جا رہا ہوتا ہے تو کہہ رہا ہوتا ہے دلہن حجاب میں ہے. دلہن کا حجاب مکمل نہیں ہے. یہ کون سا حجاب ہے؟ اور اس سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں المیہ کی بات کیا ہے، ہم اسے فوٹو سیشن کے نام پر ایک ایسے مرد کے حوالے کر دیتے ہیں جو کیمرے کو ہر اینگل سے زوم کر کے دیکھ سکتا اسے. ہم یہ سوچتے نہیں کہ یہ بچی ہے، ابھی اپنے شوہر کے گھر میں بھی نہیں گئی، ابھی یہ باپ کے گھر سے اٹھی ہے اور ابھی تک تو رخصت ہی نہیں ہوئی نا. وہ سے کہتے ہیں یوں کرو یوں کرو یوں کرو، یہاں آ کر ایسی ایسی تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں 20 سال بعد بچے دیکھیں گے تو ہنسیں گے. امی ابا بھاگے جا رہے تھے یا آپ کا کہیں بھاگنے کا ارادہ تھا؟ اور یہ اچھا اس کے بعد پھر نور علی نور جو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی ان تصویروں کو فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں لوگ. دیندار معاشرے کی اس طرح کی قباحتیں چل رہی ہیں. اور بعض اوقات مثلا ہم میلاد پڑھنے کے لیے دلہن کا گئے ہیں، ہماری تصویر کھینچی ہو پیچھے سے وہ گیندے کے پھولوں والا ایک چھوٹا سا آپ نے اسٹیج سا بنا دیا، ممبر سا بنا دیا، عجیب اس طرح کے تماشے ہمارے دینداروں کے اندر شروع ہو گئے کہ انسان اپنے حجاب کے حوالے سے سیٹسفائی ہوتا ہی نہیں ہے نارمل حالات. اگر آپ کو دلہن کو حجاب کرانا ہے تو پھر اس کو سر سے پیر تک لپیٹ دیں. اگر آپ نے اس کو اندر اتنے بھڑکیلے کپڑے پہنانے ہیں، اور پھر وہ جوتے کا ایشو دلہن کے لیے دوبارہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ بالآخر جب وہ رخصت ہو کر جاتی ہے تو گاڑی ہال کے اندر نہیں آتی، اور دلہن کو گاڑی تک پہنچانے کے لیے استغفر اللہ کہنا نہیں چاہیے. وہ لوگ بھی دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں جن کا نام لینا بھی اس مدرسۃ القائم کے اندر مناسب نہیں ہے. اور انہوں نے ایک پوسٹ بھی ڈالی تھی قرآن کی کے سائے میں قرآن کے قوانین کی بے حرمتی ہوتی ہے، قرآن کی نافرمانی. یعنی آپ دیکھو پر قرآن رکھا ہوتا ہے، بعض اوقات تو یہ قرآن سر پہ رکھنے والے ہی نامحرم ہوتے ہیں. کوئی چچا کا بیٹا ہے، کوئی فلانے کا بیٹا ہے، وہ قرآن لے کر چل رہا ہے اور دلہن بیچاری نیچے چل رہی ہیں. عجیب سی صورتحال ہوئی ہوتی ہے.
اب ان چیزوں کو کس طرح، اصل مسئلہ ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کس طرح سے کیا جائے. ہمارا حال پتہ ہے کہ ہم نے بلی میں کو تھیلی سے نکال تو دیا ہے، لیکن اب اس بلی تھیلی میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے اپنے نفس کو ان لذتوں کا اتنا عادی کر لیا ہے کہ اگر کوئی نامحرم کہتا ہے بھابھی کی ڈریسنگ تو بہت ہی گارجیس ہے، اور اپنی بیگم سے پلٹ کے سمانا تم دیکھو کیسے بھابھی اتنا اچھا حجاب کے ساتھ بھی مثلا اچھے اور بہترین ڈریسز پہنتی ہیں، تو بعض اوقات دیندار عورت بھی گھر میں آ کر خوش نہیں ہوتی، شوہر کو بھی سناتی ہے کہ آپ کو تو توفیق ہوئی نہیں، وہ دیکھیں کتنی تعریف کر رہے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. مرنے کا مقام ہے ایک عورت کے لیے، ایک دیندار عورت کے لیے اس سے زیادہ کیا شرم کی بات ہوگی کہ ایک نامحرم کھڑا ہو رہا ہے اور اس کے لباس کی اور اس کی دوسری چیزوں کی تعریف کر رہا، اور ہم اسے آنر کی طرح فیل کر لیتے ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ خدا نے ہمیں آزاد خلق کیا تھا، ہمیں آزاد عورتوں والی عزت. ذرا بولے آپ، اگلا جملہ بڑا تلخ ہے دیکھیں میں بولنا نہیں چاہ رہی تھی. ہمیں آزاد عورتوں والی عزت راس کیوں نہیں آئی؟ اب بولے 2 منٹ آپ بولے، میں آخری ایشو بیان کر کے ختم کر دوں گا. نفس کی لذتیں. عورت کے بارے میں ویسے بھی مشہور ہے کہ گاڑی پیٹرول سے اور عورت تعریف سے چلتی ہے. یعنی کوئی تعریف کر دیتا تو بیچاری سوچتی ہے کہ اچھا اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ، شادی میں آپ نے تعریف کی، ولیمے میں اس سے بھی زیادہ چوتھی کی دلہن بن کر جائیں گے. انصاف تو یہی ہے. آپ دیکھیں معاشرے کا ٹرینڈ ایسا ہی ہے. آپ تو بغیر حجاب کے پہچان ہی نہیں جا رہی. اچھا آپ کالے کے علاوہ بھی کوئی رنگ پہنتی ہیں. مثلا یہ بہت پیٹرن سے جملے ہیں جو بولے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، اور بجائے اس کے کہ ہم اس سے اپنے اندر ایک دکھ کا احساس کریں گے کیوں سامنے والے نے اس طرح سے کہہ دیا، یعنی اس نے میرے اندر زینت کو محسوس کیا. الٹا ہم خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہماری تعریف ہو رہی تھی اور الحمدللہ ہمیں کوئی میڈل، اور ہمارے سر پر کل میں ایک وہ ہیلی کاپٹر اڑانے والی کسی پائلٹ کی دیکھ رہی تھی، ننجا والی خاتون، ایک دم اچھا والا پرفیکٹ والا حجاب. میں نے سوچا جس نے کرنا ہے اس نے اس 4 دیواری کے اندر، اس پروٹیکشن کے اندر رہ کر بھی دنیا کو پتہ کر لینا، اور جس نے کچھ نہیں کرنا وہ بیچاری اس کے اندر اور فیڈ اینڈ لولی کے اشتہار پر جو تصویر بنی ہوتی ہے نا، اس عورت کے اندر پھر کوئی فرق نہیں رہتا. لیکن بہرحال اب آخری چیز جسے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ کو 5 منٹ پہلے ہی چھوڑ دیں گے. کتنا اچھا نا جنہوں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. اب آیاز، یہ جو کوٹ مانتو کیا کہیں گے، چوتھا لفظ آپ بتائیں. برقع تو ہم پہنتے ہی جیسا ہماری امیز پہنتی تھی، یاد ہے وہ والے جارجٹ کے نقاب، اور ایک بازو کا نیچے سے یوں لپیٹا ہوا ہوتا تھا اور ایک اوپر سے آ رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم اس طرح کے برقعے کوئی پہنتے ہیں؟ اب تو ماسیاں بھی نہیں پہنتی. اب ابایاز یہ جو ہم پہن رہے ہیں معاشرے کے اندر، میں نے پچھلی دفعہ ایک اسپیسیفک اسٹف کا نام لیا تھا، ہماری بعض بہنوں کو برا لگا اور انہوں نے مجھے فیڈ بیک بھی دے دیا کہ دیرا آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. جرسی کا ہر ابایا برا نہیں ہے، کمفرٹیبل بھی ہے، استری کرنے کا ٹنٹنا نہیں ہوتا. پہنا اور واپس گچھا کر کے بیگ میں سے نکالا، واپس سے پہن لیا. ایزی ٹو ویئر ہے جرسی. لیکن آپ کے خیال میں ساری جرسی ایسی ہوتی ہیں؟ جرسی میں بعض اقسام کیسی آتی ہے سمجھ نہیں نا، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. ٹھیک ہے، اس ابایا کے اوپر کتنا کچھ لگایا جا سکتا ہے؟ صرف سٹونز؟ ہاں بہت کچھ، سیکوینس لگی ہوئی ہوتی ہے. ابایاز کے اوپر اتنے بڑے بڑے گول گول کڑھائیوں کے، وہ ایک تو وہ والے ابایاز ہیں نا جو ریڑھیوں پر بکھرے ہوتے ہیں اور جامع کلوتھ کے باہر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں گولڈن کڑھائیوں والے، وہ تو آپ لوگ نہیں پہنتے، ہم بھی نہیں پہنتے. ٹھیک ہے، وہ جو دبئی سے آتے ہیں اور پھر واٹس ایپ پر میسج چلتے ہیں دبئی کے ابایاز اویلیبل ہیں، آپ آ کر دیکھیے. اس ابایا کے اوپر اتنا کچھ کیوں لادا گیا ہے؟ بس میں نے اپنے پیپر سمیٹ لیے. اٹریکشن کے لیے صرف. اب ادھر سے کوئی بولے ابایاز، آپ نے خالی آپ ابایا خریدنے جائیں، کسی اچھی برانڈ کا ابایا خریدنے جائیں اور اس سے کہیں بالکل سادہ. مجھے یاد ہے میں نے کسی کے لیے خریدا تھا آج سے 3-4 سال پہلے. میں بہت اچھی کسی شاپ میں گئی جو اپنے علاقے میں ہمارے بھی فرینڈ سرکل میں سب نے کہا تمہیں وہاں سے ہر طرح کی ابایا مل جائے گی اور بڑا ان کا نام ہے اور بڑے ان کے اشتہار ہیں، سب کچھ ہے. تو میں نے ان سے کہا مجھے ایک ایسا ابایا دکھائیں جس میں کچھ بھی نہ لگاؤ. تو وہ بیچارے تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے. میں نے کہا آگے سے بند بھی ہو تاکہ اگر نیچے آپ نے قمیض اور شلوار اور پہنی ہوئی تو کسی کو پتا، اگر یہاں پر آٹے کے نشان رہ گئے ہیں تو کسی کو پتا. کبھی کبھی ہم یہ جو رن سے برتن دھوتے تو ہم نے گرین سے اسپاٹ ڈارک کلر میں جم جاتے ہیں، وہ سارے ایبوں کو چھپا لیں، کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم گھر میں کیا کر کے آئے ہیں. بس ایسا لگے وی آر لوکنگ ڈیسنٹ پرسنالٹی، بس ختم. گارجیس لگنے کا شوق نہیں، لیکن یہ تو دل نہیں چاہتا نا کہ آپ کو پتا چل جائے اب ہم کیا کر کے آئے ہیں گھر سے.
میں آپ کو بتاؤں متدین لوگ حجاب کرنے والی خواتین بعض اوقات کمپلیکس ہو جاتی ہیں, وہ بعض کام نہیں کرتی. مثلا اسکارف کا سائز, ایک منٹ بہت معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میرا یہ پوائنٹ ڈراپ ہو جائے گا. آج سے 20-22 سال پہلے ہمارے سرکل میں بعض لوگ ایسے تھے جن کے مکھنے کا سائز یہاں تک جاتا تھا. اب مکھنے کا سائز وہاں پر کہاں پر آگے, ایکسیلنٹ. اس میں سے بھی نا مثلا یہ چیز ہے یوں, ٹھیک ہے, یہ یوں ہے نا, میں تو خیر اس کے اوپر چادر لے کر آئی, ٹھیک ہے, یہ یہاں سے یہاں پر آ جاتی ہے. کیوں, سمجھ گئے نا آپ. اور بعض لوگ کہتے بھی ہیں تمہیں دوپٹہ اوور لیپ کرنے کی تمیز نہیں ہے, اس طرح سے پھیلایا ہوا ہے کہ نیچے کی کڑھائی نظر. اچھا تمہاری قمیض میں یہاں پر نیک بنا ہوا تھا, پتہ ہی نہیں چلا, تم نے دوپٹہ ہی پینڈوؤں کی طرح لیا ہوا تھا. ایسے دیہاتی عورتیں لیتی ہیں, ایسے تو ماسیاں لیتی ہیں, ایسے تو دادیاں لیتی تھی. یعنی نعوذ باللہ اگر میں اپنی دادی کی طرح کھول کر اور تمیز سے دوپٹہ لوں, پھیلا کر اور اس میں چن ڈال کر, تو میں جاہل ہوں. آپ نے مجھے کہنا کہہ لے, میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہم کہیں کہیں دیندار, مثلا ایک دفعہ میرے پاس پرسنلی, میں اپنی والدین کی طرف لاہور گئی ہوئی تھی, فیملی میں کسی کی شادی تھی, انہوں نے ایک ریسیپشن لاہور میں رکھا تھا پی سی میں, تو مجھے کہا کہ آپ آئیے گا. مجھے کسی نے کہا فیملی میں سے چلی جانا, بڑا مزیدار فنکشن ہوگا. میں نے کہا میں پی سی میں چلی گئی. اچھا وہ فیملی مجھے پتا ہے کیسی فیملی ہے مزاج کے اعتبار سے, اور پی سی میں انہوں نے میرے لیے پردے تو نہیں لگوائے ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر میں اسی طرح سے بیٹھی رہتی ہوں تو میں سب کے درمیان میں عجیب, اپنے آپ کو مزہ نہیں آئے گا. اچھا میں ان کی طرح کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. میرا اگر موڈ ہوگا تو میں ایسے ہی بیٹھی رہوں گی, چاہے کوئی پہنے چاہے کوئی نہ پہنے. حجاب آئی ڈیم کیا, میں نے ایسے ہی بیٹھنا ہے. آپ نے مجھے ایکسپٹ کرنا ہے, بلائے اگلی دفعہ نہ بلائیے گا. اگر آپ کے گھر کے, حتیٰ ہمارے یہاں بعض اوقات مجالس میں, اگر آپ لوگوں میں سے بہت ساری ذاکرہ ہوں گی, ہم مسجد پڑھنے گئے ہیں, ہم نے خطبہ شروع کیا, وہ مائک میں گڑبڑ ہوئی, ان کے گھر کا صاحب کوئی مرد آ کر ٹک 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 کر رہا ہے. آپ کو پہلے سے بولنا چاہیے تھا کہ ہمارے ہاں حجاب کا پراپر انتظام نہیں ہے. وہ مرد پیچھے سے ٹہل رہے ہیں, وہ دیگیں اتروا رہے ہیں, وہ سبز چائے سرو کر رہے ہیں, عجیب مذاق بنے. تو ایسی مجلسوں میں بھی جانا چھوڑ دی, ایسی مجلسوں میں بھی میں تو اب جانا چھوڑ دی جہاں عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہو جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو آڈ اور آکورڈ فیل کرتا ہے. لیکن ایک منٹ میں اس بات کو پورا کر لوں. ہم بعض اوقات اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ دین ہمارے پیر نہیں روکتا, لیکن دین روکتا ہے. دین ہمارے پیر روکتا ہے. بعض جگہوں پر ہمیں جانے کی اجازت, آپ مجھے سینما میں دیکھیں کیسا فیل کریں گی, بولے کھل کے بولیں, کچھ بھی نہیں کہوں گی. نہیں میں فرض کرے اگر میں, ہاں کیا کہیں گے آپ, ہاں مثلا عجیب ہے اور ان کے اندر تو عمل نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی, ریکس میں بیٹھی ہوئی تھی, یا وہ کون سے موو ان اس ٹائپ کی کسی سینما میں. نام تو مجھے سارے سینماز کے پتا, اخبار پڑھتی رہتی تھی جس زمانے میں آتا تھا, ہمارے سسر کے لیے لگا ہوا تھا اخبار. تو اب مسئلہ سارا یہ ہے, آپ مجھ سے امید نہیں رکھتی, فرشتے آپ سے نہیں رکھتے, فرشتے آپ سے نہیں رکھتے. کیسے پتا چلے گا کھاتے پیتے گھر کی بہو بیٹی ہو؟ مجھے کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بلو میرا نفس مطمئن ہے, مجھے کسی کو اطمینان. دیکھیں دنیا کو آپ جتنا کٹہرے میں کھڑا ہو کر وضاحتیں دیں گے, دنیا آپ سے اتنی وضاحتیں طلب. آپ پہلے دن ہی صفحہ پھاڑ دیں, میں نے کسی کو وضاحت نہیں دینی. تم نے لپسٹک نہیں لگائی بھائی کی شادی میں؟ نہیں لگائی, میری مرضی, میری لپسٹک میں نے نہیں لگانی بھائی کی. مثلا اگر فرض کریں بھائی کی شادی میں 4 محرم ہے تو ایک نامحرم بھی نہیں ہوگا. اسپیشلی ہمارے انوائرمنٹ کی شادیاں جہاں سب قربت اللہ آخر میں گھستے ہیں دلہن کو دیکھنے کے لیے. دلہن نہ ہو گئی, بڑے کہتے محاورہ بھی ہے کہ نوزاد بچہ جنازے کا چہرہ اور دلہا دلہن دیکھنے کے لیے ہر کوئی لپکتا ہے. تو ہم اس طرح کی سچویشن میں, یعنی خدا نخواستہ یا میرے اندر کا کمپلیکس ہے فائنینشلی اعتبار سے. ایک, اب میں نے بات کا خلاصہ کرنا شروع کر دیا, میں آخر میں آپ لوگوں کو 1-2 منٹ سوال کے لیے دوں گی. یا میرا اپنا پرسنالٹی, میرے اندر کوئی میری ذات نہیں ہے. مثلا میں یہ سب پہنوں گی, یہ سب لٹکاؤں گی تو آپ میرے ساتھ پیار سے بات کریں گے, نہ کریں نہ کریں. سجدہ الرحمن لہم بتا. ہم زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن کے کپڑے, جن کی برانڈ, جن کی گھڑیاں, جن کے موبائل, جن کے جوتے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. آپ آیت اللہ سیستانی کے پاس جاتے ہیں, میٹل ڈیٹیکٹر میں سے گزرتے ہیں لوگ, اور سیویئر قسم کا میٹل ڈیٹیکٹر ہے. بعض اوقات میں نے سنا ایک دفعہ آپ ریفیوز ہو گئے, دوبارہ آپ کو جانے بھی اس گروپ کے ساتھ نہیں دوبارہ جانے دیں گے جو لوگ ریفیوز ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ لوگ جو یہاں پر لینڈ کروزرز میں گھومتے ہیں, جن کے آگے پیچھے گارڈز ہوتے ہیں, وہاں وہ شخص جس نے مجھے نہیں پتا وہ کون سی برانڈ کے ابا قبا اور امامہ پہنتے ہیں, لیکن لوگ جھک کر دستبوسی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. خدا نے اس کو عزت
دی. عزت کپڑے کی محتاج نہیں تھی, اس لیے, ورنہ پھر لیڈی ڈیانا جب مری تھی تو میں نے اس کی اس دن ہسٹری پڑھی تھی, 470 تو ہیڈ سے صرف اس کے پاس. یہ چیزیں اہم نہیں ہوتی. بیچاری لے کر ساتھ کتنے ہیڈ گئی ہوگی. ہم بھی کچھ بھی لے کر ساتھ جانے والے نہیں ہیں. شادی میں پہننے والے جوتے اگر موزے کے ساتھ پہنے جاتے ہیں تو اٹریکٹ تو نہیں کرتے. کس نے کہا؟ ہم شادی میں کالے موزے پہن کر نہیں جاتے, ہم نے اسکن کلر کے موزے آلموسٹ شادی کے ساتھ پہنے ہوتے ہیں, پھر بھی پہننا جائز ہے. موزے جوتے کے اندر اٹریکشن آپ کیسے پہن کے نامحرم کے سامنے جائیں گی؟ وہ بیچارہ دیکھے گا اوپر سے کالی نیچے تک کالی, وہ نیچے کیا گولڈن گولڈن پہنا ہوا, اٹریکٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور ہمارا ایسا جوتا خریدنا بتا رہا ہے کہ اٹریکشن کے لیے ہم خرید رہے ہیں. عام جوتا 1800 2000 کا ہے, ایسے جوتے 4-4000 کے, ہی 2000 کا ڈفرنس آپ کس چیز کے لیے دے رہی ہیں؟ نہیں, کلرز پہننے سے انکار نہیں. میں اگلی پھر آؤں گی انشاءاللہ سنڈے کو. ٹائم ہو گیا, جنہیں وین سے جانے ان کے لیے ایشو کھڑا ہو جائے گا. ابھی تک تو ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ صرف کالے پہ حجاب ہے. صرف کالے پہ حجاب کی بحث نہیں ہے, صرف کالے پر حجاب کی. آپ نے جو شیلا پہنی ہوئی اس کا کلر بھی زینت میں نہیں آ رہا, لیکن یہ بلیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. شادی میں کالی چادر پہننے سے لوگ کہتے ہیں محرم میں صرف کالا اچھا لگتا ہے, ان سے کہ کعبے کے غلاف کو بھی سی گرین کروا دیں. میرے پاس تو ایسی جواب ہے ایسے لوگوں کو دینے کے لیے. اس کے اندر کوئی محرم اور غیر محرم کی بحث. آقا سیسانی کے نزدیک تو کالا لباس پہننا ویسے ہی مکروہ نہیں ہے, جو باقی فقہا بزرگوار نے مانگا ہے. لائٹ کلرز کی چادر کی اجازت ہے, کالا کلر بھی تو اٹریکٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں ایرانی اور عراقی میں بعض ایسی سیرین لبنانی انہوں نے حجاب پہنا ہوتا لیکن وہ بڑی پیاری لگ رہی ہے نا. مان گے نا. اب انشاءاللہ باقی سوالوں کے جواب میں نیکسٹ جنہیں وین سے جانا ہے ان کی وینس کے لیے میں انشاءاللہ زینت کی مسائل اگلی دفعہ بتاؤں گی. فیشل, آئی بروز, اور اس کے علاوہ جو اتنے ہینڈی کیور اور پیڈی کیور اور مینی کیور یہ سب جو ہم کرواتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں اور درد بھی سہتے ہیں. پروردگار وقت محمد علی محمد. آپ لوگ آئے سنڈے کے اس ٹائم میں, آپ کے آنے کو قبول کریں. اپنی صحت سلامتی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں محمد علیہ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله